السلام علیکم، میرے دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہم نے آج کیا پڑھنا ہے۔ ہاں، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آج کے اس کے ٹیوٹوریل میں آئیڈینٹیفائر کے بارے میں۔ اب آئیڈینٹیفائر آر دا نیم یوز ٹو ریپریزینٹ ویریبل، کانسٹنٹ، فنکشن، ویریبل، آبجیکٹ یا کلاس ان دا پروگرام کال آئیڈینٹیفائر۔ اب آئیڈینٹیفائر کیا ہے کہ ہم جو بھی کوئی فنکشن بنائیں گے یا اگر ہم کوئی فنکشن بنائیں یا کوئی ویریبل یا ارے وغیرہ بنائیں، اس کو ہم جو نیم دیں گے اس کو ہم سمپلی آئیڈینٹیفائر کہلاتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائر ہم اپنی مرضی سے لیے لکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو آسانی سے ہم اس فنکشن کو یا اس کو یوز کر سکیں۔ اب سب سے پہلے اس کے کچھ رول ہیں۔ ہم نے جو بھی آئیڈینٹیفائر بنانا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ پہلا اس کا کریکٹر مسٹ بھی الفابیٹ ہونا چاہیے، یا تو وہ الفابیٹ ہو یا پھر اس کا سٹارٹنگ پہ انڈرسکور ہو، یا اس کے بعد پھر یہ دوسرا رول کیا کہ یہ الفابیٹ، ڈیجٹ اور انڈرسکور پہ صرف مشتمل ہو سکتا ہے کہ اے سے لے کر زیڈ تک یا 1 سے 9 تک کوئی ورڈ ہو جائیں گے یا انڈرسکور اس پہ انکلوڈ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا ویریبل بنے گا، اس میں سپیس وغیرہ نہیں آ سکتی اور سٹارٹنگ پہ ہم اس کو انٹیجر نہیں رکھ سکتے۔ ریزرو ورڈ جو ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائر کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اب اگر جو آئیڈینٹیفائر بنائیں اس کا نا ایک اسپیسیفک اس کو نیم دیں۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر کوئی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ سیو کروانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس نیم وغیرہ آ جاتا ہے، تو ہم جو اس کا ویریبل بنائیں گے اس کو ہم نیم سے بنا دیں گے، وہ آئیڈینٹیفائر وہ نیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا۔ اس طرح ایج وغیرہ آ جائے گی۔ اب ہم آئیڈینٹیفائر کی ٹائپس دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم کے آئیڈینٹیفائر ہیں۔ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر ہے۔ یہ سٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر یہ جو C++ میں بلٹ ان ہے، ان کو ہم سٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ ان کے اپنے ایک اسپیشل میننگ ہوتے ہیں، ہم ان کو صرف اسی پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح سی آؤٹ ہے اور سی ان، یہ سٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر ہیں۔ یہ آنے والے تھوڑی دیر بعد اس کے سی آؤٹ اور سی ان کے بارے میں ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد دیکھو یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائر۔ یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائر کو جو ہم اپنی مرضی کے لیے، ہم اپنی ڈیٹا سٹور کروانے کے لیے جو ہم آئیڈینٹیفائر بنائیں گے وہ ہمارے یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائر۔ جس طرح ایج، یہ کیا ہوگا، یہ ایج ہمارا آئیڈینٹیفائر ہے۔ سیکشن یہ آئیڈینٹیفائر ہے۔ یہ کریکٹر یہ ہمارے ویریبل ڈیٹا ٹائپس ہیں، ان کے بارے میں بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں ریزرو ورڈ کیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ C++ میں بہت زیادہ ریزرو ورڈ ہے، ان کو ہم فنکشن کے طور پر، ویریبل کے نام کے طور پر، ارے کے طور پر ہم ان کو یوز نہیں کر سکتے۔ جس طرح دیکھیں if، else، for، new، while، break، go to، delete، case، switch، white، namespace، یہ سارے ریزرو ورڈ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، ہم ان کو ایز اے ویریبل، فنکشن نیم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ویریبل کیا چیز ہے۔ ویریبل جس طرح ویریبل ویری سے جس کی مطلب ہے کہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ ویریبل کیا ہے کہ اس کے پروگرام کے دوران اس کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے۔ یہ ان دا پروگرام لینگویج ویریبل بیسیکلی نیم آف میموری لوکیشن اور میموری سیل، کہ اگر ہم C++ میں دیکھیں پروگرام میں ویریبل کا کیا مطلب ہے، ویریبل کا مطلب ہے وہ ایک اسپیسیفک لوکیشن یا وہ میموری سیل جو جہاں پہ ہمارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اٹ از یوز ٹو اسٹور دا ڈیٹا فرام یوزر۔ یہ فرض کریں ہمارے پاس ایک ریم ہے جہاں پہ ہمارا پروگرام رن ہوگا، تو وہ اس کے بعد یہ کیا ہے کہ یہ ہمارا اس کو میموری ایلوکیٹ ہو گئی ہے، یہ اس کو ویلیو مل گئی، یہ ہمارا اس کو ویلیو، یہ میموری لوکیشن، یہ آپ اس کو آبزرو کر لیں پاز کر کے ویڈیو کو کہ یہ ہمارے پاس ویلیو، یہ ہمارے پاس مارکس کا ہم نے مارکس کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا۔ جو میموری یہ جو بلو باکس ہے یہ ہمارے پاس فرض کریں یہ ویریبل ہے، اور یہ گرین کلر کا ہے یہ کیا ہے، ہمارا پورے ریم کی میموری ہے۔ اور یہ جو ایڈریس، اس کا کچھ نہ کچھ ایڈریس بھی ہوگا، اس کا کوئی نیم بھی ہوگا، اور جب ہم نے ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہے تو ہم اس کے ایڈریس کے ذریعے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم ویریبل کو انیشیلائز کرنا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ہم نے کوئی ویلیو ہم نے سیو کروانی ہے یا کام کروانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم ٹائپ نیم دیں گے، اس کے بعد ویریبل نیم دیں گے اور اس کو کوئی نہ کوئی ویلیو دیں گے۔ یا پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈیٹا ٹائپس کیا ہے کہ یہ ایک سیٹ آف ویلیو کو اپنے اندر سٹور کرواتی ہے۔ ڈیٹا ٹائپس ہمارے پاس ڈفرنٹ قسم کی ڈیٹا ٹائپ ہیں، ایک انٹیجر، فلوٹ، ڈبل، کریکٹر،
اسٹرنگ اور لانگ، ان سب کے لیے یہ سب ہیں C++ کی یوزر یہ بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس ہیں. اب انٹیجر کو دیکھیں تو یہ نیومیریکل ویلیو اسٹور کرائے گا. فلوٹ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جس میں وہ پوائنٹ والی ویلیو اسٹور کروائے گا، ڈبل اس میں زیادہ ہو جائیں گی. کریکٹر میں صرف ایک ویلیو اسٹور، ایک کریکٹر اسٹور ہو سکتا ہے، A B 1 2 3. اسٹرنگ میں ایک پورا نیم وغیرہ یا پورا ایڈریس وغیرہ سیو ہو سکتا ہے. لانگ میں بھی ہم ایک انٹیجر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ویریبل کس طرح بنانا ہے. پیچھے والی سلائڈ میں جاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے ویریبل ادھر ٹائپ نیم دیں گے، اس کی ڈیٹا ٹائپ بتائیں گے کہ ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی. پھر اس کے بعد ہم نے ویریبل لگا دینا اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیمی کولن اینڈ پہ لگا دینا. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی آپ نے C++ کی اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے اس کے اینڈ پہ سیمی کولن ضرور آئے گا، اور جو پری پروسیسر ڈائریکٹرز کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ان کے اینڈ پہ یہ سیمی کولن نہیں آئے گا. اب اس کے بعد کیا ہوگا، ٹائم جو ٹائپ نیم ہے، دس از ٹائپ آف ویریبل کہ آپ انٹیجر بنا رہے ہو، اسٹرنگ بنا رہے ہو، کریکٹر بنا رہے ہو. ویریبل وہ جو آئیڈینٹیفائر ہم اس کو کوئی نیم دیں گے، اور ویلیو کیا کہ ہم اس کو اسٹارٹنگ پہ ہی کوئی نہ کوئی ویلیو دے دیں گے. یہ تھا ہمارا ویریبل انیشلائزنگ کے بارے میں. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں سی آؤٹ کے بارے میں. اب ایک ہمارے پاس سی آؤٹ ہے. یہ سی آؤٹ ایک یہ کمپیوٹر نے اس کو پروگرام میں ڈیفائن کیا ہو کہ سی آؤٹ کا کیا مقصد ہے. اب سی آؤٹ کا یہ ہمارے پاس کوئی جو بھی ویلیو ہوگی، اگر ہم نے اس کو کنسول پہ ڈسپلے کرنا ہے تو ہم یہ سی آؤٹ کا کی ورڈ استعمال کریں گے. یہ اس کا سینٹیکس ہے کہ ہم نے سی آؤٹ، اس کے بعد یہ لگائیں گے، آپریٹر لگائیں گے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک دو سیکشن بن جاتے ہیں. اب یہ جو پہلے اے والا سیکشن ہے، اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں. اگر انورٹرز کاما میں ہم جو کچھ لکھیں گے وہ ایز اٹ از کنسول پہ سب کچھ ڈسپلے ہو جائے گا. اور جو بی ہے، یہ اس بی ہمارے پاس جو ویریبل ہوگا ہم وہ لکھیں گے. اب ہم سب سے پہلے ہم سی آؤٹ کو، سمپل سی آؤٹ کو سمجھتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ اگر گوگل پہ جائیں، وہاں پہ آپ لکھیں ڈیف C++، وہ جہاں پہ جو بھی پہلے آئے گا آپ اس کو انسٹال کر لیجئے. اور پھر ہم یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہم نے ہیڈر فائل انکلوڈ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد یوزنگ نیم اسپیس std، یہ آنے والے ٹیوٹوریل میں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد یہ ہماری ایکچوئل پروگرام کی باڈی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ ہمارا مین فنکشن ہے، اور یہ ہم نے بریکٹس، اور اس کے بعد ان بریکٹس کے اندر ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم سی آؤٹ کرواتے ہیں کہ سی آؤٹ، یہ ہمارے پاس انسرشن آپریٹر ہو گئے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈبل کوٹس ڈالنی ہے. اب اس کے اندر میں جو کچھ بھی لکھوں گا وہ ایز اٹ از مجھے اس پہ کنسول پہ ڈسپلے ہو کے آ جائے گا. اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے. جب اس کو میں ایگزیکیوٹ کروں گا تو یہ ہیلو ورلڈ ایز اٹ از مجھے یہ کنسول، یہ ہماری کنسول ہے، اس پہ اس نے ہمیں یہ والا ہیلو ورلڈ ایز اٹ از، اس نے ہمیں وہ ہمیں اس نے ایز اٹ از ہیلو ورلڈ ہمیں پرنٹ کر دیا. اس کے بعد اب ہم جو نیکسٹ ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ سی ان کے بارے میں. اب سی ان کیا کرتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ سی ان. اب اگر اٹ از یوز ٹو ٹیک ان پٹ ویلو فرام یوزر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یوزر کوئی نہ کوئی ویلو انٹر کرے تو وہ اس کے لیے ہم سی ان کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم ایکسٹریکشن آپریٹر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے سی ان کی ورڈ، پھر ایکسٹریکشن آپریٹر، اور اس کے بعد ویریبل ادھر لکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہم کوئی بھی ویلو اس میں ہم جو ویلو دیں گے وہ ویریبل میں اسٹور ہوتی ہے. اب ہم سی ان کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اب اس میں یہ کام کیسے کرے گا. یہ ہم گئے ادھر، ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے ہم نے ایک انٹیجر ایج نام کا ایک ویریبل بنا دیا. اب ہم سب سے پہلے ایک میسج ڈسپلے کرواتے ہیں، سی آؤٹ انٹر یور ایج. اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ سب سے پہلے ہمیں ایز اٹ از یہ ڈسپلے ہوگا سی آؤٹ. یہ انٹر ایج ہمیں پہلے سب سے پہلے اس پہ ڈسپلے ہوگا. پھر اس کے بعد ہم اس میں ان پٹ دیں گے، اور اگر ہم نے یہ ویلیو دیکھنی ہے کہ آپ نے کیا دی ہے تو ہم کیا کریں گے، یو انٹر کہ آپ نے کیا انٹر کیا، اس میں ہم ایج لکھ دیں گے. اب اس سے جب ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں یہ والا میسج ڈسپلے ہو جائے گا کہ آپ ایج انٹر کرو. اس کے بعد ہمارا کرسر بلنک کر رہا ہے، یہ اس لیے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ان پٹ دینی ہے. اب ہماری جو ڈیٹا ٹائپ ہوگی ہم اس کے مطابق اس میں کوئی نہ کوئی ویلیو دیں گے. یہ جس طرح 66 ہم نے اس کو دیا، اس کے بعد ہماری یہ
پروگرام ہمارا رن ہو گیا. یہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس سیکوینس وائز ہماری جو بھی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں وہ اسٹیٹمنٹ وائز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. آپ اگر اور بھی کوئی لینا چاہ رہے ہیں تو اسٹرنگ ایک لے لیں, اسٹرنگ نیم لے لیں. اب سب سے پہلے ادھر کرا دو سی آؤٹ انٹر یور نیم, انٹر یور نیم. اب ہم اس میں کرواتے ہیں سی ان نیم. اب ہم نے نیم کو بھی ساتھ ڈسپلے کروانا ہے, تو ادھر ایک ہی لائن پہ جا کے ہم سب سے پہلے ادھر جا کے کیا کرتے ہیں, آپ اس کو علیحدہ علیحدہ لائن پہ بھی آپ پرنٹ کروا سکتے ہو, جس طرح سی آؤٹ. یہ سلیش این کا مطلب ہے کہ ایک نئی لائن پہ آ جائے. یہ نیم اس کے لیے ہمارے پاس یہ نیم کا ایک ویریبل اس میں. اب ہمارا سب سے پہلے پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا, اس میں سب سے پہلے 2 ویریبل میموری ایلوکیٹ کرے گا, پھر اس کے بعد وہ انپٹ لے گا, انپٹ لے کے پھر ان کو ڈسپلے کروا دے گا. اب ہم اس سے ادھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں انٹر یور نیم, یہ دیکھو میں ادھر وارث دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ایج میں اپنی دے دیتا ہوں. یہ اس نے وہ ہمیں ڈسپلے کروا دیا. اب ہمارا یہ کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا یہ سیکوینس وائز ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے, اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفائن ڈائریکٹرز, ابھی ارتھمیٹک آپریٹرز. اب ارتھمیٹک آپریٹرز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس بیسیکلی ارتھمیٹک آپریٹرز. اس میں کیا ہے, ہمارے پاس ایک ایڈیشن, ایک سبٹریکشن اور ایک ملٹیپلیکیشن, ڈویژن اور ماڈولس. یہ 2 نمبر کو ایڈ کرے گا. وہ سبٹریکشن آپ کو اس کے بارے میں, سبٹریکشن میں 2 ویلیو کو سبٹریکٹ کرنے کے لیے, ملٹیپلائی کرنے کے لیے اور ڈیوائڈ کرنے کے لیے, اور ماڈولس یہ ریمائنڈر ہمیں بتائے گا. اب ہم اس کا ایک چھوٹا سا پروگرام بناتے ہیں کہ ہم ادھر 2 لے لیتے ہیں. ابھی ہم اس کو کمنٹ میں کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کمنٹ میں چلا جائے گا سارا پروسیجر. اور اب ہم دوبارہ ادھر شروع میں ایک بنا لیتے ہیں انٹیجر نمبر 1, ایک بنا لیتے ہیں نمبر 2. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سی آؤٹ یہ ایک میسج ڈسپلے کروایا, انٹر نمبر. ہاں میں آپ کو سب پہلے یہ بتا, آپ سمپل اگر سی ان کرائیں گے نا, یہ دیکھیں N1 N2 تب بھی ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. لیکن ابھی جب یہ رن ہوگا تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس سے پہلے کہ اگر ہمیں نہیں پتا, تو اس کے لیے کہ یوزر کو بتانے کے لیے یوزر کو کہ آپ نے ادھر کیا کرنا ہے, تو وہ اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ انٹر نمبر, انٹر 2 نمبر. اب اس سے کیا ہوگا کہ اب یوزر کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ادھر کیا کروانا ہے. اب سی آؤٹ کیا کر دیں گے ہم, اس میں ایڈیشن, یہ اب کیا ہوگا کہ ہم N1 پلس N2, اس سے کیا ہوگا کہ ان دونوں کا جو سم ہوگا وہ ہمیں ادھر مل جائے گا. اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, ہم ایک 1 دے دیتے ہیں اور ایک 2. اس نے ہمیں ایڈیشن 3 دے دیا. اس نے کیا کیا کہ ہمیں ایک سم کر کے دے دیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک 3rd ویریبل ریزلٹ کا بھی لے لیں, اس میں کیا ہوگا, اب یہاں سے ان پٹ آئی اور ان دونوں کا ریزلٹ SULT میں N1 پلس N2. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ان دونوں کا سم ہوگا وہ ریزلٹ میں آ کے سیو ہو جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ایڈیشن. اب ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کہ ہم پہلے ساتھ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کس کس کا ایڈیشن ہے, کہ ہم ایڈیشن آف N1 آگے اینڈ N1 اینڈ N2 is result RESULT. اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوگا, سب سے پہلے ہم ایک ان پٹ دیں گے N1 اور N2 2 نمبر. ہمارے یہ ہوگی جب لائن ایگزیکیوٹ ہوگی تو اس نے دونوں نمبر کو پلس کر کے جو بھی ویلیو آئے گی اس کے بعد اس نے ریزلٹ کو اسائن کر دینی ہے. ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نے پہلے یہ میسج ڈسپلے کرنا ایڈیشن آف. اب ایڈیشن آف کس کا, یہ ایز اٹ از پرنٹ ہو جائے گا اور N1 کی جگہ پہ جو ہم نے N1 کی ویلیو دی ہوگی, اس کے بعد N1 اینڈ N2 2
is. اب پہلے ادھر n1 addition of first number and second number is, ادھر وہ اس کی ویلیو آ جائے گی. اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اور اب اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں. اب میں اس کو ایک 5 دے دیتا ہوں, ایک 9 دے دیتا ہوں. اب کیا ہے کہ ایڈیشن آف فرسٹ 5 and 9 is 14. آپ اگر ادھر سبٹریکشن کر لیں, یہ سبٹریکشن آ جائے گی, تو آپ ادھر سبٹریکشن کر لیں, سبٹریکشن آف فرسٹ اینڈ سیکنڈ, یہ آپ کو اس کی اب دے دے گا. اب اس میں ایک 9 دے دیتا ہوں, ایک 2 دیتا ہوں. اب ڈش سبٹریکشن ہو جائے گی. اس طرح آپ اس کا باقی بھی جو باقی اس کے ہے آپریٹر, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن. اور اب میں ماڈولس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ماڈولس کیا کرتا ہے. ماڈولس اس کا ریمائنڈر ریٹرن کرتا ہے. یہ دیکھیں, اب اس میں کیا لکھتا ہوں, ماڈولس یا ریمائنڈر. ریمائنڈر کے بارے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ریمائنڈر کا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس پہلے نمبر اوپر رکھے گا, جو اس میں باقی بچ جائے گا وہ ہمیں ادھر ڈسپلے کر دے گا. اب میں ادھر 4 لے لیتا ہوں اور دے لے لیتا ہوں, تو اس کا کیا آ رہا ہے, وہ 0 آ گیا. اگر ہم ایک 4 دے دیں اور ایک 3 دے دیں تو وہ ریمائنڈر ہمارے پاس 1 آ جائے گا. یہ ہمارے پاس ریمائنڈر کا تھا. اس کے بعد اب تک کے لیے خدا حافظ. ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں. اور ایک اور چیز میری بات ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ جو کام کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہیے گا, آپ خود بھی اس کو امپلیمنٹ کریں, تب آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی. آپ ادھر خالی ویڈیو دیکھ لیں تو اس سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی. باقی اس کنسپٹ کے بارے میں تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے, لیکن آپ خود اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. تب تک نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.